أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل شانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الباهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلا ريقه الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہان رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام محدثین، مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، پاکستان اور سعودیہ کا جو دفاعی معاہدہ بہت ہی خوش عین اور بہت ہی حوصلہ افزا اور بہت ہی باعث رحمت اور باعث برکت بات ہے. اسی اعتبار سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اتحاد امت قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا احادیث سے صحیحہ مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک دین پر، ایک نظریے پر اکٹھا رہنے کی تعلیمات دی گئی ہے. اور صرف اسلام ہے جو معاشرے کو نظریے کی بنیاد پر اکٹھا کر سکتا ہے. دنیا کائنات کی کوئی بھی قوم، دنیا کائنات کا کوئی بھی نعرہ دعویٰ ایسا نہیں ہے جو دنیا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکتا ہو. ہاں، اسلام کے بالمقابل لوگوں نے
قومیت کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو رنگ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو وطنیت کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو نسلیت کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام تر کوششیں کاوشیں ایسی ہیں کہ جس کی کوئی بیس بنیاد نہیں ہے۔ واحد اسلام ہے، قرآن اور سنت ہے کہ جو اپنے اندر ایسا نظریہ دعویٰ رکھتا ہے جس دعوے اور نظریے پر پوری قوم کو، پوری انسانیت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور وہ نظریہ اسلام ہے جو سب کے ہاں ایک ہے، اور وہ صرف دو صورتوں میں موجود ہے، قرآن اور سنت صحیحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، بلا شبہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور عقلی، فلسفی، منطقی، سائنسی، وطنی قسم کا نظریہ تلاش کرتا ہے، اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام واحد دین ہے کہ جس کے اوپر پوری امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین اسلام سراپا خیر ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو سراسر رحمت پر مبنی دین ہے، صلاح و فلاح پر مبنی دین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ آپ یہودیت کا مطالعہ کریں، عیسائیت کا مطالعہ کریں، ہندوازم کا مطالعہ کریں، سکھ ازم کا مطالعہ کریں، کسی کے پاس فرد کی تعلیم ہے تو اجتماع کو دینے والا نظام موجود نہیں ہے۔ بات اجتماعیت کی بات کرتے ہیں تو فرد کو بالکل صرف نظر کر دیتے ہیں۔ ہم نے کیپٹلزم کو بھی دیکھا، ہم نے کمیونزم کو بھی دیکھا، ہم نے ریشنلزم کو بھی دیکھا، اور ہم نے نیشنلزم کو بھی دیکھا۔ یہ سب اپنی بنیادوں میں کھوکھلے نعرے اور دعوے رکھنے والے جو 25 سے 50 سال کے بعد اپنی موت خود دفن ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، نسلیت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قومیت وطنیت کی بنیاد پر، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے تفرقہ بازی نہ اختیار کرو۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اتفاق اتحاد کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے نام پر کفر کو اختیار کیا جائے، اتفاق اور اتحاد کے نام پر خرافات کو اختیار کیا جائے، اتفاق اور اتحاد کے نام پر بدعت اور خرافات کا پرچار کیا جائے۔ ایک سٹیج دے کر ہندو اپنے مذہب کی ترویج کرے، یہودی اپنے مذہب کی ترویج کرے، قطعاً اتحاد اور اتفاق کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں لکم دینکم ولی دین، اگر اس طرح کی بات ہوگی کہ صبح کے وقت ایک سچے خدا کو پکارا جائے اور شام کے وقت جھوٹے خداؤں کو پکارا جائے، جب اس طرح کا کوئی نعرہ دعویٰ رکھ کر اتحاد اتفاق کی بات کرے گا تو اسے یہ جملہ کہنا پڑے گا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین جو سچا دین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمانا اقیموا الدین ولا تتفرقوا، ایک دین کو لے کر اکٹھے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ صرف قرآن کریم کی شکل میں ہے۔
حدیث رسول کی شکل میں ہے، جس کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک حرف اور حرکت کے اوپر، ایک ایک میسج اور ایک ایک آیت کے اوپر، ایک سورت کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک آیت کو، ایک حرف کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، اس لیے کہ تنزیل الکتاب من رب العالمین ہے، اس لیے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ رحمان کی طرف سے، حکیم خبیر کی طرف سے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن تمام کے تمام، چاہے افغانی ہو، پاکستانی ہو، چاہے سعودی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی قسم کا بھی علاقے کا، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ آپس میں مسلمان بھائی ہے۔ اور اسی کو فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اسی کے متعلق حدیث میں یہ نظریہ دیا گیا۔ سب سے پہلے اس نظریے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک بنیاد، ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، جس کا ہر پلر دوسرے پلر کو مضبوط کرتا ہے، وہ کمزور نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بعض وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے لسانیت کی بنیاد پر، کسی نے فرقہ بندی کی بنیاد پر، کسی نے امامت کی بنیاد پر، کسی نے ولایت کی بنیاد پر، کسی نے فقاہت کی بنیاد پر، کسی نے شخصیت کی بنیاد پر، کسی نے نظریے کی بنیاد پر ملک کو اور ساتھ دین اسلام کو نقصان دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو۔ اس وقت جماعت قرآن و سنت کی شکل میں جو بھی ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی ملک ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور وہ نظریہ خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ اور حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماع شبرا، جو آدمی جماعت سے، نظریے سے، امت کے اجتماعی تصور سے، امت کے جماعت سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، الگ نظریے دیتا ہے، وہ آدمی ایک بلشت بھی دور ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بعض ممبر و محراب پہ ایسی آوازیں بھی آنے لگی کہ جس نے قرآن و سنت کو آپس میں ٹکراؤ کی شکل میں پیش کیا۔ بعض ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو ایک الگ جماعت پیش کیا۔ بعض لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے حدیث کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے آیات کی غلط تعویلات، تحریفات، تعطیلات، تشبیہات اور اس طرح کی چیزیں قرآن و سنت میں پیش کی، اور الگ الگ اپنے مکتبہ فکر کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، غزہ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، سعودی اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے، فلسطین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی سیلابی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو جائے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کیا جائے۔ میں نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے مکہ میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں تمام مسلمان موجود ہیں۔ کفایہ ہے جو ڈسپلن، جو نظم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ہے وہ آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا۔ اگر نظم کی بات کی جائے تو وہاں نظم سب سے اعلیٰ، صفائی ستھرائی کی بات کی جائے تو میں یہ اس بات کو ممبر کے اوپر کہتے ہوئے کوئی مبالغہ محسوس نہیں کرتا کہ واش روم میں بھی واش روم کی سمیل نہیں نظر آتی، نہ محسوس ہوتی ہے۔ وہاں واش روم بھی صاف صفائی ستھرائی کا یہ نظم ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اکٹھا ہونا چاہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت الگ تھلگ نہیں کر سکتی۔ یہ کتنا پیارا معاہدہ ہے۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ پاکستان پر حملہ، سعودیہ پر حملہ ہے، سعودیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ ہے، گویا کہ دونوں ملک ایک جند جان کی طرح، ایک جہان کی طرح، ہر آدمی ایمان سے لبریز ہے، ہر آدمی ایمانی نعرہ اور دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے نعرے مار رہے اور ہم سعودی عرب کے نعرے مار رہے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر، خالص اطاعت رسول کی بنیاد پر، منہج صحابہ کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اسلامی نظام کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ مغربی افکار و نظریات، یہ باہر کے اغیار کے ایجنڈے، آپ یقین کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خود اپنی موت آپ دفن ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح اجتماعی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتی مفادات کو، مسلکی مفادات کو، خاندانی مفادات کو اور قومی مفادات کو ترک کرتے ہوئے ایک اسلام کے مفادات کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، سب اس بات کی تائید کرو، سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں گلوبل سمود فلٹیلا کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جہاں مختلف یونیورسٹیوں کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ وہاں بھی سینیٹر مشتاق کی وہاں یہ ہم ان کو سلام سلوٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر اسامہ کو سلام سلوٹ کرتے ہیں، پیر مدر کو سلام سلوٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اپنی تن من دھن کی قربانی دیتے ہوئے وقت کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنے علاقے کی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی دی، اور بغیر کسی ہتھیار کے غزہ کی طرف ناکہ بندی کرنے کے لیے، ادویات کو پہنچانے کے لیے، غزہ کو پہنچانے کے لیے اور ان کی ضروریات زندگی کو پہچانے کے لیے انہوں نے اپنا جو رخت سفر باندھا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے سب سے پہلے انتشار ختم کرو، اپنے ذہنوں سے انتشار ختم کرو، اپنی صفوں سے انتشار ختم کرو، اپنے ممبر و محراب سے فرقہ بندی والی باتیں ختم کرو۔ یہ ذہنی انتشار، یہ صفوں میں انتشار، یہ جماعتوں میں انتشار، یہ ممبر و محراب میں انتشار، فرقہ واریت اور اس طرح کی باتیں ان کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ دوسرا امر جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو ان جنگوں کی جو شکل و صورت ہے، یہ جو اعلیٰ کار ہے، یہ جو ان کی پلاننگ ہے، یہ جو ان کا ٹیم ورک ہے، یہ ان کا جو ہتھیار ہے، جو ان کے ہتھیار کی آگے شکل و صورت اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وار 5th جنریشن کا وار، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا وار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی صفوں کے مجاہد ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اے صفوں کے مجاہد ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بی صفوں میں آنے والے ہیں، کچھ مرد اور مرد مجاہد ایسے بھی ہیں پیچھے سے ان کو نعرے دعوے مار کے، نعرے کر کے ان کو پیچھے سپورٹ دینے والے، ان کی پیچھے ووٹنگ کرنے والے ایسے لوگ، وگرنہ عام میں سے کوئی ایسا میرے سمیت ایسا نہیں ہے کہ جو غزہ کے جہاد میں عملی طور پہ شریک ہو سکے۔ ہاں، یہ فکری جنگ یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ تیسری بات جو اہم ہے، احساس پیدا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، بحثیت فرد احساس پیدا کرو، بحثیت خاندان احساس پیدا کرو، بحثیت جماعت احساس پیدا کرو، بحثیت مسلک احساس پیدا کرو، احساس ایمان کا، احساس زندگی کا، احساس مروت کا۔ اس وقت ایمان کا احساس مر چکا ہے، اس وقت احساس سے زندگی مر چکا ہے، اس وقت احساس سے مروت پڑ چکا ہے، انسانیت کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، مسلک کی بنیادوں پہ کوئی احساس نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پہ کوئی احساس نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہلیت کو قرآن و سنت کے لیے استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ بھئی میں اپنی جاب کر رہا ہوں، میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، میں اپنے خاندان کو چلا رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، اسلام کی ترویج میں آپ کا کیا حصہ ہے، قرآن و سنت کے غلبے میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا، آپ کے مسلک اور آپ کے جو خاندان کا کیا کردار ہے، مالی اعتبار سے کیا کردار ہے۔ آپ آواز اٹھا سکتے تھے، آپ قلم کی پاور رکھتے تھے،
آپ سپیکنگ پاور رکھتے تھے, آپ زبان و بیان کی پاور رکھتے تھے, آپ تحقیق و تعریف کی پاور رکھتے تھے, آپ میڈیا سوشل میڈیا کی پاور رکھتے تھے, لیکن آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. سینیٹر مشتاق عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے, علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ ورا, آپ یقین کریں ہر پلیٹ فارم میں میڈیا سوشل میڈیا کا میدان ہو, جہاں بھی میدان ہو وہاں وہ آواز اٹھاتے ہوئے مرد ہور نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سلام زدگان بھائیوں کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا, یقین کریں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو. پنجاب سب سے آگے تھا اور پنجاب میں لاہور سب سے آگے تھا. یہی مطلوب و مقصود مومن ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی اہلیتوں کو ساتھ ساتھ لگائے اور ساتھ ساتھ ایسا کردار ادا کرے. سیاسی اعتبار سے, سفارتی اعتبار سے دباؤ محسوس ہو. اس وقت جتنے ممالک فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں, یہ آپ کا دباؤ ہے, یہ آپ کی آواز ہے, یہ آپ کی للکار ہے, یہ آپ کی پکار ہے کہ جس کی وجہ سے آج اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کا باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے. اور لیکن میں ان بھائیوں کو باقاعدہ گزارش کروں گا, درخواست کروں گا, جو لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اس اتحاد کا کیا فائدہ ہے, پاکستان اور سعودیہ کے اتحاد کا کیا فائدہ ہے, سوائے اس کے کہ امریکہ کا دشمن نمبر 1 پاکستان بن گیا ہے, دشمن نمبر 1 پاکستان بن گیا ہے. پاکستان کو سب سے پہلے گرایا جائے گا, پاکستان کو سب سے پہلے تباہ کیا جائے گا. ایسی حوصلہ کن افزا کن باتیں ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کی صفوں کو توڑنے والی, حوصلوں کو توڑنے والی, لوگوں کو پس پشت ڈالنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. نام نہیں لینا چاہتا مگر نہ ایک ایک کو ظاہر کرتا کہ بھئی تمہاری زبان میں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے. پوری دنیا کائنات کا اسلام مسلمان اس بات پہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے بہت ہی اہم ترین ہے. عرض کر رہا تھا کہ نظریہ اسلام ہے جو نظریے کی بنیاد پہ امت کو اکٹھا کر سکتا ہے. اس کے پاس توحید کا نظریہ ہے, اس کے پاس رسالت کا نظریہ ہے, اس کے پاس آخرت کا نظریہ ہے, اس کے پاس شعار اللہ کا نظریہ ہے, اس کے پاس قرآن و سنت کا نظریہ ہے, جس کی بنیاد پر بدر میں بھی اکٹھے کیا گیا, احد میں بھی مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا. 313 تھے فاتح تھے اور 1000 تھے فاتح تھے, 3000 تھے فاتح تھے. باپ بیٹا مقابلے میں آیا, نظریے کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں ہے, کوئی نرمی نہیں ہے. نظریہ ایک ہو تو بندے کو اس طرح مضبوط کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ مرد تو مرد, عورتیں بھی دلیر ہو جاتی ہیں. سیدہ خنسا کو دیکھ لیں, سیدہ عائشہ کو دیکھ لیں, سیدہ مامونہ کو دیکھ لیں, دیگر صحابیات کو دیکھ لیں, کس طرح مرم پٹی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, کس طرح شانہ بشانہ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کس طرح اپنے بچوں کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ چھوٹا بچہ اگرچہ تیر تلوار چلا تو نہیں سکتا, لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ تیر وہ تلوار جو آپ کی طرف اٹھنے والی ہے, اللہ کے رسول یہ بچہ بطور ڈھال تلوار کو تیر کو روک تو سکتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاسی اعتبار سے, سفارتی اعتبار سے دباؤ ڈالا جائے. اور یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, آپ کے آپ کے سر پر جو سیر آ گیا ہے, آپ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ سپر پاور انشاءاللہ پاکستان بڑھنے جا رہی ہے. تمام عرب ممالک جتنے بھی ہیں, قطر کی شکل میں, دبئی کی شکل میں, اور سعودیہ کی شکل میں, اور چین کی شکل میں, جتنے بھی قریبی ممالک ہیں, یہ سب کے سب پاکستان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, اور پاکستان انشاءاللہ بطور لیڈر کردار ادا کرے گا. وہ جسے کہا گیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, یہ غریب اور اجڑ قوم, ہاں ہم غریب اجڑ ضرور ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں, ہم غریب کمزور ضرور ہیں لیکن کسی دشمن کے سامنے اپنی پگڑی کو پھینکنے والے نہیں ہیں, کسی دشمن کے سامنے ہم بچھنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں. پاکستان انشاءاللہ العزیز بطور لیڈر کردار ادا کرے گا, اور افواج پاکستان ہو یا وزیر اعظم شہباز شریف ہو. اس وقت شہباز شریف کا, آصم منیر کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کا ہے, مسئلہ پاکستان کی سالمیت کا ہے. آپ لوگ پی ٹی آئی کی شکل میں, آپ لوگ نون لیگ کی شکل میں, جو بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن آپ اپنی زبانوں میں, اپنے زبان و بیان میں, تحقیق و تعلیم میں
ایسی چیزیں نہ لائیں کہ جس سے پاکستان کی سالمیت کو مزہ آتا ہو. ہاں آپ دعا کریں، جلوت میں دعا کریں، خلوت میں دعا کریں. یقین کریں، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے دعائیں کی، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کی، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کی، اپنے نمازیوں کے لیے دعائیں کی، اپنے ایک ایک مہم معامن کے لیے دعا کی. لیکن جو دعا میں مدہ گدا فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے آیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں آیا. جو سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہوئے لذت اللہ نے نہ دی وہ کسی اور کے لیے نہیں. آپ کبھی خلوت میں بیت اللہ بھی سامنے ہو، مسجد نبوی بھی ہو، ریاض الجنہ بھی ہو، آپ سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے، آپ گدا فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے خلوت میں دعا کر کے دیکھیں. اللہ آپ کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے گا، آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا، آپ کی بدعملیوں کو عمل میں بدل دے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو من حیث الفرد، من حیث الجماع، من حیث الادارہ، من حیث الخاندان اپنی اپنی جگہ پہ اس کردار میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پاکستان اور سعودیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں جو کچھ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، جملہ لکھ سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، کوئی میڈیا سوشل میڈیا میں آواز ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بات اٹھانی چاہیے. اور خصوصاً میں کہوں گا کہ یہ گلوبل سمود فرٹیلا بھائیوں کے لیے، سینیٹر مشتاق کے لیے اور اسی طرح ڈاکٹر اسامہ، ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں. اگرچہ وہ شہادت کا جذبہ لے کے گئے ہیں، اللہ کے اس اعتبار سے مجرم نہ ہو کہ یا اللہ ہم یہی کر سکتے تھے، مالی اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے تھے. یا اللہ ہم نے دعا کی ہے، ہم نے احتجاج کیے ہیں، ہم نے آواز اٹھائی ہے، یا اللہ تو ان کے اوپر بھی رحم فضل کرم فرما، تو ہمارے اوپر بھی رحم فضل کرم فرما. اور یہ دشمنوں کو امریکہ کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں، انڈیا کی شکل میں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی معیشت کو تباہ و برباد فرما، ان کے اتفاق کو تباہ و برباد فرما. اور ہمیں مسلمان کو من حیث القوم اتفاق اتحاد کی نعمت سے، دولت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.